السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس وقت ڈفرینٹ میتھڈز آف پروف اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم ٹیکنیک اسٹڈی کر رہے ہیں جن کی مدد سے ہم نے میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹس کو پروف کرنا ہوگا. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈائریکٹ میتھڈز کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے. ہمارے پاس ایک ہی ڈائریکٹ میتھڈ ہے. اب ہم انڈائریکٹ میتھڈز کو اسٹڈی کریں گے. there are two indirect methods which we shall study. ایک ہمارا میتھڈ ہوگا جسے ہم کہیں گے پروف بائی کنٹراڈکشن, اور دوسرا میتھڈ ہوگا پروف بائی کانٹراپوزیشن. کنٹراڈکشن میں ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کو ایزیوم کریں گے کہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے, اور دس ول لیڈ ٹو اے کنٹراڈکشن. کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایدر دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور دا اسٹیٹمنٹ از فالس. اگر ہم اسٹیٹمنٹ کو فالس ایزیوم کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ابسرڈ ریزلٹ آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایزمپشن غلط تھی, اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو دا کنکلوژن دیٹ اسٹیٹمنٹ مسٹ بی ٹرو. یہ ہمارا ہوگا میتھڈ آف کنٹراڈکشن. اچھا, جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, ہم عام طور پہ امپلیکیشنز کو ریپیٹڈلی پروف کرتے ہیں. ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کے P implies Q کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا. تو P implies Q کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ زیوم کریں گے, اگر ہم کنٹراڈکشن کا میتھڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم زیوم کریں گے کہ امپلیکیشن فالس ہے, اینڈ دس ول لیڈ ٹو کنٹراڈکشن. اب امپلیکیشن فالس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امپلیکیشن فالس کب ہوتی ہے؟ امپلیکیشن فالس اس وقت ہوتی ہے جب P ٹرو ہو اور Q فالس ہو. تو اگر ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ امپلیکیشن فالس ہے, P implies Q is a false implication, is a false statement, تو اس کا مطلب ہے ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ P is true and Q is false. اور اگر اس assumption کے ساتھ ہمارے پاس کنٹراڈکشن آ جاتی ہے تو اس طریقے سے ہم ثابت کر دیں گے کہ ہماری assumption غلط ہے, and it will lead to the conclusion that the actual implication is true. Okay. اب کنٹراڈکشن کے ذریعے کسی ریزلٹ کو ثابت کرنے کے لیے جو اسٹیپ انوالوڈ ہیں, سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہم سپوز کریں گے کہ اسٹیٹمنٹ ٹو بی پرووڈ از فالس, یعنی جس اسٹیٹمنٹ کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایزیوم کریں گے کہ وہ فالس ہے. اور دوسرے اسٹیپ میں ہم نے شو کرنا ہوگا کہ یہ پوزیشن جو ہے اٹ لیڈس ٹو اے لاجیکل کنٹراڈکشن. اور یہ ہمارا جو دو اسٹیپس کرنے کے بعد دین ول کنکلوڈ دیٹ دا اسٹیٹمنٹ ٹو بی پروفڈ از ٹرو. اچھا, اب ان اسٹیپس کے ذریعے یعنی ہم کنٹراڈکشن کے ذریعے کچھ ریزلٹ ثابت کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلا ریزلٹ جو ہے دیٹس ویری سمپل. ہم نے پروو کرنا ہوگا کہ دیر ڈز ناٹ ایگزٹ اے گریٹسٹ انٹیجر. تو میکینزم بڑا سمپل ہے. آپ پہلے ہم ایزیوم کریں گے کہ ہماری اسٹیٹمنٹ فالس ہے. اگر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے گریٹسٹ انٹیجر. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہوں گے کہ دیر از اے گریٹسٹ انٹیجر, اور اس گریٹسٹ انٹیجر کو ہم کسی سمبل کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. لیٹس کال اٹ m, فار ایگزامپل n اس کو کہہ دیتے ہیں. اچھا, اگر ہم n کو گریٹسٹ انٹیجر زوم کر رہے ہیں تو وٹ وی کین سے اباؤٹ n+1. ہمیں پتا ہے کہ n+1 از آلسو این انٹیجر, کیونکہ دو انٹیجر کو جب ایڈ کیا جاتا ہے وی گیٹ این انٹیجر. تو اب n+1 n سے بڑا ہے اینڈ دیر از اگین این انٹیجر, لیکن ہم نے کہا تھا کہ n از اے لارجسٹ انٹیجر, اور ہمارے پاس ایک اور انٹیجر آ گیا وچ از اسٹل لارجر دین n. تو ہماری اس ایزمپشن کو اس نے کنٹراڈکٹ کر دیا. تو وی ہیو ریچڈ اے کنٹراڈکشن. تو ہماری یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ زیوم کیا تھا کہ دیر ایگزٹ اے لارجسٹ انٹیجر, تو یہ ہماری ایزمپشن فالٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر ڈز ناٹ ایگزٹ اے لارجسٹ انٹیجر. تو اس طریقے سے ہم نے ریزلٹ کو ثابت کر دیا ہے. تو فارملی جو اسٹیپس انوالوڈ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ سپوز دیر از اے گریٹسٹ انٹیجر n, then every integer is less than n, then n is less than or equal to n for every integer n.
اب ہم ایک اور انٹیجر لیتے ہیں, اس n میں 1 کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس ایک اور انٹیجر آ جاتا ہے اور اس کو ہم m سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. m is clearly an integer because we are adding two integers n and 1. Also m is greater than n since m is equal to n plus 1. اب ہمارے پاس ایک m اور انٹیجر آ گیا ہے جو کہ n سے بھی بڑا ہے, and we have reached a contradiction. Hence our supposition is not true and there is no greatest integer. اچھا, اب ہمارا جو اگلا ریزلٹ ہے اس میں ہم ایک امپلیکیشن کو ثابت کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے n کو ایزیوم کیا تھا, ہم نے ثابت کیا تھا کہ if n is even then n square is also even. اب ہم ایزیوم کریں گے کہ n square is even اور ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ n is also even. اب یہ دیکھیں کہ اگر اس ریزلٹ کو ہم ڈائریکٹ میتھڈ سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے تو اٹ ول بی ریلیٹیولی مور ڈیفیکلٹ. تو انڈائریکٹ میتھڈ جو ہیں ان کے ذریعے اس ریزلٹ کو ثابت کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہے. اچھا, امپلیکیشن ہماری یہ ہے کہ if n square is even then n is also even. اب اس کو ہم پروو کرنا چاہتے ہیں یوزنگ میتھڈ آف کنٹراڈکشن. تو میتھڈ آف کنٹراڈکشن کو کے ذریعے اس کو امپلیکیشن کو ثابت کرنے کا طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم پہلے امپلیکیشن کو فالس ایزیوم کریں گے, یعنی ہم ایزیوم کریں گے کہ یہ امپلیکیشن فالس ہے. تو فالس کا مطلب یہ ہوگا, فالس ایزیوم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایزیوم کریں گے کہ n اسکوئر تو ایون ہے لیکن n ایون نہیں ہے, اینڈ دس ایزمپشن ول لیڈ اس ٹو سم کنٹراڈکشن. اب اس میتھڈ کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سپوز n اسکوئر از این ایون انٹیجر اینڈ n از ناٹ ایون. ہم جو امپلیکیشن ہے اس کو فالس ایزیوم کر رہے ہیں. اچھا, اگر n ایون نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ n آڈ ہے, then n can be written as 2k plus 1. اب n square کو ہم دیکھتے ہیں. n square is now equal to 2k plus 1 square and this is equal to 4k square plus 4k plus 1, and this can be written as 2 into 2k square plus 2k plus 1. 2k square plus 2k کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with a new symbol r, so that n square becomes 2 into r plus 1. لیکن ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ n square ایون ہے اور n square 2r plus 1 کے برابر آ گیا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے. n square کو ہم نے ایون سپوز کیا تھا اور یہ 2r plus 1 کے برابر آ گیا, which shows that n square is odd. تو یہ کنٹراڈکشن جو ہے یہ ہماری ایکچوئل امپلیکیشن کو اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ گیون اسٹیٹمنٹ از ٹرو. اچھا, اب ہم ایک اور امپلیکیشن کو پروو کرتے ہیں یوزنگ میتھڈ آف کنٹراڈکشن. یہ ایکسرسائز ہم خاص طور پہ ایسی ہم چوز کر رہے ہیں جن کو ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے ثابت کرنا نسبتاً زیادہ مشکل ہے. ہم جو آپ کو پروف دے رہے ہیں دے آر یوزنگ انڈائریکٹ میتھڈس. تو آپ اسے اپنی ایکسرسائز سمجھ لیں کہ ان کو آپ کوشش کریں ڈائریکٹ میتھڈ سے پروف کرنے کی. ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈیفینیٹلی ان کو ثابت تو کیا جا سکتا ہے, بٹ دیز دے آر کنسیڈریبلی مور ڈیفیکلٹ ٹو پروو یوزنگ ڈائریکٹ میتھڈس. اب ہم نے جس امپلیکیشن کو ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ n کیوب پلس 5 if n کیوب پلس 5 is odd then n is even. اس کو چونکہ ہم نے پروف کرنا ہے یوزنگ میتھڈ آف کنٹراڈکشن, تو امپلیکیشن کو پہلے ہم فالس ایزیوم کر لیتے ہیں, یعنی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ n کیوب پلس 5 تو آڈ ہے لیکن n ایون نہیں ہے, ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں. اینڈ لیٹس سی دا ورکنگ آف دس سولوشن. سپوز دیٹ n کیوب پلس 5 از آڈ اینڈ n از ناٹ ایون. n ایون نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ n از آڈ, اور اگر n آڈ ہے تو n اسکوئر بھی آڈ ہو جائے گا بیکاز اٹس اے پروڈکٹ آف ٹو آڈ نمبرس, اور دو آڈ نمبرس کا پروڈکٹ بھی آڈ نمبر ہوتا ہے. اگر n اسکوئر آڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ n کیوب از آلسو آڈ بیکاز اٹ از اگین پروڈکٹ آف ٹو آڈ نمبرس. اچھا, فردر the difference of two odd numbers is even. اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا
n cube plus 5 minus n cube is even. لیکن n cube plus 5 minus n cube 5 کے برابر ہوتا ہے and 5 is clearly not an even number. تو اس طرح ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے, ہمارے پاس ایک absurd result آ گیا کہ 5 is an even number. Therefore the supposition that n cube plus 5 and n both are odd is wrong. And so the given statement is true. اگلی ایکسرسائز میں ہم ثابت کریں گے کہ دو آڈ انٹیجرز کا سم جو ہے وہ ایون ہوتا ہے. یہ ایکسرسائز ہم نے ڈائریکٹ میتھڈ سے بھی کی تھی, تو اس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں صرف اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ کسی ریزلٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سے زیادہ گڈ میتھڈز ہو سکتے ہیں. تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ میتھڈ سے کیا تھا, اور اس کو ایکولی ایزیلی ہم کر سکتے ہیں یوزنگ انڈائریکٹ میتھڈ. تو ہم نے ایزیوم کرنا ہے کہ m and n آر ٹو آڈ انٹیجرز, اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ان کا سم جو ہے دیٹ از این ایون انٹیجر. اور اب چونکہ ہم کنٹراڈکشن کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایزمپشن کرنی ہوگی کہ ہماری جو امپلیکیشن ہے دس از فالس. تو امپلیکیشن کو فالس ایزیوم کرنے کے لیے ہم نے ایزیوم کرنا پڑے گا کہ n and m آر odd integers but their sum is not even. Suppose n, m and m are odd and n plus m is not even. اب اگر ہم نے n اور m کو odd لیا ہے then we can suppose that n is equal to 2p plus 1 for some integer p and m is equal to 2q plus 1 for some integer q. Now the sum n plus m becomes 2p plus 1 plus 2q plus 1, which is equal to 2p plus 2q plus 2, and taking 2 common, we have 2 multiplied by p plus q plus 1. تو اس طرح n plus m کو ہم نے ایکسپریس کر دیا ہے ایز این ایون نمبر, اور ہماری جو ایزمپشن تھی اس کی کنٹراڈکشن آ گئی ہے. ہم نے زیوم کیا تھا کہ n plus m is not even, اور ہمارے پاس آ گیا ہے کہ n plus m is an even number. تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا اپنا ریزلٹ یوزنگ دا میتھڈ آف کنٹراڈکشن. اچھا, اب ہم کچھ اور ریزلٹس کرتے ہیں جن میں ہم ریشنل کی پراپرٹی کو ڈسکس کریں گے. ہم نے پہلے ثابت کیا تھا کہ جب دو ریشنل نمبرز کو ایڈ کیا جاتا ہے تو سم ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہو اور ایک ارریشنل نمبر ہو تو ان کا سم کیا ہوگا. اور ہم نوٹ کریں گے کہ جب ایک ریشنل نمبر اور ایک ارریشنل نمبر کو ایڈ کیا جاتا ہے تو ریزلٹ ہمارے پاس ارریشنل نمبر آتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو میتھڈ پروف یوز کرنا ہے دیٹ از بائی کنٹراڈکشن. دا سم آف اینی ریشنل نمبر اینڈ اینی ارریشنل نمبر is irrational. We suppose that the negation of the statement is true. That is, we suppose that there is a rational number r and an irrational number s such that r plus s is rational. اچھا, اب ریشنل نمبر کی ڈیفینیشن کے مطابق r can be written as a over b, and since r plus s is also assumed to be rational, we can write it as c over d. For integers a, for some integers a, b, c and d, where b is not equal to 0 and d is not equal to 0. Now using equations 1 and 2, we can write a over b plus s equal to c over d, and this will lead to s equal to c over d minus a over b. اب یہ یاد رہے کہ s کو ہم نے irrational assume کیا تھا, اور s کی ویلیو LCM لینے کے بعد آ جائے گی b into c minus a over d divided by b over d, where product b into d is not 0 because neither of b and d is 0. اچھا, تو اب ہم نے s کو لکھ لیا ہے as quotient of two integers, p over q کی فارم میں لکھ لیا ہے. لیکن ہم نے تو assume کیا تھا کہ s is an irrational number. اس طرح ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے کہ s کو ہم نے p over q کی فارم میں لکھ لیا ہے, تو کسی بھی irrational نمبر کو p over q کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا. تو دس کنٹراڈکشن جو ہے, دس کنٹراڈکشن لیڈس us to the validity of the given result. اچھا, میرا خیال ہے کہ جو ہم اب ریزلٹ ثابت کرنے لگے ہیں
you will find this result to be very interesting. اس ریزلٹ کو ویسے ہم پچھلے ایک ایکسرسائز میں یوز بھی کر چکے ہیں. ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ اسکوئر روٹ آف 2 از irrational. یعنی ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اسکوئر روٹ آف 2 کو پی اوور کیو کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ آسان میتھڈ جو ہے دیٹ از دا میتھڈ آف کنٹراڈکشن. ہم ایزیوم کریں گے کہ √2 جو ہے وہ ریشنل نہیں ہے, irrational نہیں ہے, اینڈ دس ول لیڈ ٹو اے کنٹراڈکشن. یعنی ہمیں ایزیوم کیا کرنا ہے کہ اسکوئر روٹ آف 2 کو لکھا جا سکتا ہے پی اوور کیو کی فارم میں, اور یہ assumption جو ہے دس ول لیڈ us ٹو اے کنٹراڈکشن. سپوز دیٹ √2 از ریشنل, یعنی ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کو زیوم کر رہے ہیں کہ دس از فالس. دین دیر آر انٹیجرز m اینڈ n with no common factor so that square root of 2 is equal to m over n. یہ ہم assumption کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی ریشنل نمبر کو p over q کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے, اور اگر ان میں کوئی کامن فیکٹر ہو تو ان کو ہم کراس آؤٹ کر سکتے ہیں. تو √2 کو ہم p over q کی فارم میں لکھیں گے, کوئی کامن فیکٹر اگر ہوں گے تو ان کو کراس آؤٹ کر دیں گے, اور اب ہمارے پاس جو ایکسپریشن m over n اویلیبل ہے اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی کامن فیکٹرز. جو بھی کامن فیکٹرز تھے ہم نے ان کو کراس آؤٹ کر دیا ہوا ہے. اچھا, تو یہ ہماری assumption ہے. دس از این امپورٹنٹ assumption that √2 is equal to m over n where m and n don't have any common factors. اب اس equation کی دونوں سائڈس کو اسکیئر کر لیں. اسکیئرنگ both sides we get 2 equal to m square over n square, and this equation can be rewritten as m square equal to 2n square. m square چونکہ 2n square کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ m square is an even number. لیکن اگر m square even ہے تو m must also be an even number. یہ بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر کسی نمبر کا اسکوئر ایون ہو تو وہ نمبر خود بھی ایون ہوتا ہے. بیکاز m square is even, therefore m is even, and since m is even, m can be written as 2 into k for some integer k. اب m کی یہ ویلیو جو ہم نے 2 کے لیے اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اوریجنل اکویشن میں, تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 2k square equal to 2n square, اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں 4k square equal to 2n square, and it follows that n square is equal to 2k square. دونوں طرف ہم نے 2 کو کراس آؤٹ کر دیا. اب ہمارے پاس n square بھی ایون آ گیا بیکاز n square is equal to 2 multiplied by k square. n square ایون ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ n بھی ایون ہے as we have already proved. اب ہمارے پاس سچویشن یہ آ گئی ہے کہ m کو بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ that was even, اور n کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ it is even. اب یہ دو ہمارے پاس ایون نمبر ہیں, therefore they have 2 as a common factor. اگر دو ایون نمبر ہوں تو دونوں میں 2 ایز اے فیکٹر آ رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ m and n both have 2 as a common factor. لیکن جو ہم نے assumption لی تھی اس کے مطابق m and n don't have any common factors. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری assumption جو ہے وہ یہاں پہ کنٹراڈکٹ ہو رہی ہے, اور یہ کنٹراڈکشن جو ہے ہمارے ریزلٹ کو اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ ہم جو یہ سپوز کر رہے تھے کہ √2 is a rational number that must be false. اگر وہ false ہے تو اس کا مطلب ہے کہ √2 is not rational. Hence our supposition that √2 supposition is false, and so the theorem is true. اچھا, ابھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ √2 is an irrational number. اب اگلے ریزلٹ میں ہم اس کو یوز کریں گے اور ہم نوٹ کریں گے, ہمیں ایک نمبر گیون ہوگا اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ دس نمبر از ریشنل اور irrational. ان فیکٹ ہم ثابت کریں گے کہ گیون نمبر از این irrational نمبر یوزنگ دا فیکٹ دیٹ √2 square root of 2 is an irrational number. Prove by contradiction that 6 minus 7 into square root of 2 is irrational. تو ہم نے پروو کرنا یوزنگ میتھڈ آف کنٹراڈکشن. تو اب پہلے ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کو فالس ایزیوم کر لیتے ہیں. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ 6 minus 7 square root of 2 is rational. اچھا, ریشنل ایزیوم کرنے کے بعد ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a over b کی فارم میں for some integers a and b where b is not equal to 0. It follows that 7 into square root of 2 equals 6 minus a over b, اور LCM لینے کے بعد
this becomes 6b minus a over b, اور دونوں سائڈس کو 7 سے ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اسکوئر روٹ آف 2 equals 6b minus a over 7b. اب اسکوئر روٹ آف 2 کو ہم نے لکھ دیا ہے ایز کوشنٹ آف 2 integers. 6b minus a is an integer and 7b is also an integer. Also 7b is not 0. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکوئر روٹ آف 2 کو ہم نے p over q کی فارم میں لکھ دیا ہے, اور کسی بھی irrational نمبر کو p over q کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا. We have reached a contradiction. Hence our position is false and therefore 6 minus 7 into square root of 2 is rational. اچھا, پہلے ہم نے ایک ریزلٹ کیا تھا جس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ دو ریشنل نمبرز کو ہم ایڈ کریں تو ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر آتا ہے. پھر ہم نے ایک ریزلٹ کیا تھا کہ اگر ایک ریشنل نمبر اور ایک ارریشنل نمبر کو ایڈ کیا جائے تو ہمارے پاس ایک ارریشنل نمبر آتا ہے. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر دو ارریشنل نمبرز کو ایڈ کیا جائے تو اس کا ریزلٹ جو ہوگا ول دیٹ بی ریشنل اور ارریشنل. اچھا, پہلے ہم ایک پرٹیکولر ریزلٹ کرتے ہیں. دس ول ناٹ اسٹیبلش دا ریزلٹ دیٹ ٹو irrational numbers are the sum of two irrational numbers is irrational. انفیکٹ یہ ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن ہم ایک پرٹیکولر کیس دیکھتے ہیں جس میں ہم دو irrational numbers کو ایڈ کریں گے اور ہمارے پاس جو سم آئے گا that will be rational. Prove that square root of 2 plus square root of 3 is irrational. ہم نے ثابت کرنا ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں کنٹراڈکشن کا, اور اپنی اسٹیٹمنٹ کو فالس ازیوم کر لیتے ہیں. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اسکوئر روٹ آف 2 پلس اسکوئر روٹ آف 3 از ریشنل. دین دس ایکسپریشن کین بی ریٹن ایز a over b for some integers a and b such that b is not equal to 0. اب دونوں سائڈس کو اسکیئر کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 plus 3 plus 2 into square root of 2 into square root of 3 equal to a square over b square. This implies that 2 into square root of 6 is equal to a square over b square minus 5. Okay, LCM لینے کے بعد this becomes a square minus 5b square over b square. دونوں سائڈس کو 2 سے ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے اسکوئر روٹ آف 6 از اکول ٹو a square minus 5b square over 2b square. اب ہم نے اسکوئر روٹ آف 6 کو لکھ دیا ایز اے ریشنل نمبر. a square minus 5b square یہ بھی ایک انٹیجر ہے, اور 2b square is also an integer. اور اس طرح ہم نے انڈر 6 کو لکھ لیا ایز اے کوشنٹ آف 2 integers. لیکن انڈر 6 ریشنل نمبر نہیں ہے, اٹ از نون ٹو بی irrational. تو اس طرح ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے, اینڈ اٹ فالوز دیٹ our assumption is false. Therefore square root of 2 plus square root of 3 is irrational. اچھا, ابھی ہم نے دو irrational numbers لیے پرٹیکولرلی √2 اور √3, اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ان کا سم جو ہے یہ بھی irrational نمبر ہوتا ہے. لیکن اسے جنرلٹی میں ہم نہیں کہہ سکتے اس بات کو کہ اگر ہم دو irrational numbers لیں گے تو ان کا سم ہمیشہ ہی irrational نمبر آئے گا. کبھی تو وہ ریشنل نمبر آ جاتا ہے اور کبھی وہ irrational نمبر آ جاتا ہے. اب ایک ایگزامپل دیتے ہیں جس میں ہم دو irrational نمبرز لیتے ہیں اور ہم نوٹ کریں گے کہ ان کا سم ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر آ جاتا ہے. تو اس میں نوٹ کریں کہ 6 minus 7 into √2 کو ہم نے ثابت کیا تھا پچھلی ایک ایکسرسائز میں کہ دس از این irrational نمبر. اگر ہم ایڈ کرتے ہیں 6 minus 7 into √2 کو 6 plus 7 into √2 کے ساتھ, اب یہ دونوں irrational نمبرز ہیں تو ان کے کچھ کینسلیشن ہو جاتی ہے. کینسلیشن کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 plus 6 which is equal to 12 which is a rational number. تو اب آپ نوٹ کریں کہ اگر دو irrational نمبرز کو ایڈ کیا جائے تو اس کا سم جو ہے in some cases that is a rational number. اچھا, ہماری اگلی ایکسرسائز جو ہیں وہ ڈیوائڈز والی پراپرٹی کو ایکسپلور کریں گی, اور ہم کنٹراڈکشن کے میتھڈ کو یوز کریں گے فار ایکسپلورنگ دیز پراپرٹیز. پروو دیٹ فار اینی انٹیجر a and any prime number p, if p divides a, then p does not divide a plus 1. It is an interesting observation. آپ اس کو ایگزامپل کے ذریعے نوٹ کریں. Let's take
21 کو کنسیڈر کریں. 7 از اے پرائم نمبر وچ ڈیوائڈز 21, لیکن 7 22 کو ڈیوائڈ نہیں کرتا. اسی طرح آپ اور بھی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. جب بھی کوئی پرائم نمبر کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرے گا تو وہ اس کے پلس ون کو ڈیوائڈ نہیں کرے گا. تو اسی ریزلٹ کو اب ہم ثابت کریں گے یوزنگ دا میتھڈ آف کنٹراڈکشن. اپنی ایزمپشن کو ہم نے پہلے فالس ایزیوم کرنا ہے, اینڈ دس ول لیڈ اس ٹو اے کنٹراڈکشن. سپوز دیر ایگزٹ این انٹیجر a اینڈ اے پرائم نمبر p such that p divides a and p also divides a plus 1. اچھا, اگر p a اور a plus 1 دونوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a can be written as a product of p and a plus 1 can also be written as a product of p. تو a کو ہم لکھ لیتے ہیں p into r اور a plus 1 کو ہم لکھ لیتے ہیں p into s, where r and s are some integers. Now consider 1 کو لکھا جا سکتا ہے a plus 1 minus 1. Clearly a plus 1 کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں p into s کے ساتھ, اور a کو ریپلیس کر دیتے ہیں ہم p into r کے ساتھ. اب p کو کامن لیں تو یہ ایکسپریشن بن جائے گا p into s minus r. اب یہ نوٹ کریں کہ ہم نے لکھا ہے کہ 1 is equal to p into s minus r. تو امپلیکیشن اس کی کیا ہوگی کہ p divides 1. The only integer divisors of 1 are 1 and minus 1. 1 کو صرف دو انٹیجرز ڈیوائڈ کرتے ہیں, یا تو 1 ڈیوائڈ کرتا ہے یا -1 ڈیوائڈ کرتا ہے. لیکن p کو ہم نے زیوم کیا تھا کہ اٹس اے پرائم نمبر, اور پرائم نمبر ہمیشہ 1 سے بڑا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے کہ 1 سے بڑا ایک نمبر ہے جو کہ 1 کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. دس از کلیئرلی اے کنٹراڈکشن. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایزمپشن جو تھی وہ فالس ہے, ہماری سپوزیشن فالس ہے. تو اگر کوئی پرائم نمبر p a کو ڈیوائڈ کرے گا تو a plus 1 کو کبھی ڈیوائڈ نہیں کرے گا. اچھا, اب اس سمپل آبزرویشن کو ہم یوز کریں گے فار پروونگ اے ویری انٹرسٹنگ ریزلٹ. یہ جو ریزلٹ ہے یہ پرائم نمبرز کے بارے میں ہے. کو پرائم نمبرز کا آپ کو پتا ہے کون سے نمبرز ہوتے ہیں؟ دے آر نمبرز 2, 5, 7 so on. اس طریقے سے ہمارے پاس نمبر جاتے آتے ہیں. ان سب کو نمبرز کو ہم پرائم کہتے ہیں. دا نمبرز وچ آر ناٹ کمپوزٹ, ان کو ہم پرائم نمبرز کہتے ہیں. اچھا, یہ کتنے پرائم نمبرز ہوتے ہیں؟ اٹس این انٹرسٹنگ کوشچن. کیا ہمارے پاس جیسے جیسے آپ یہ نوٹ کریں کہ جیسے جیسے نمبر بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ڈیوائزرز کو تلاش کرنا نسبتاً زیادہ پاسبلٹی بن جاتی ہیں. مثلا اگر ہم نے 5 کا ڈیوائزر تلاش کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ 5 کا ڈیوائزر 5 سے چھوٹا ہی ہوگا, تو ہمیں 1 کو ٹرائی کریں گے. 1 کو تو ٹرائی نہیں کریں گے, 2, 3, 4 کو ہم ٹرائی کریں گے, ان نمبرز کو ٹرائی کریں گے which is less than 5. تو نمبر جتنا بڑا ہوگا اس کے ڈیوائزر کو تلاش کرنے کے لیے وی ہیو مور چوائسز. تو کیا یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک سٹیج پہ ہمارے پاس پرائم نمبرز ختم ہو جائیں, باقی جتنے نمبرز ہوں وہ سارے کے سارے کمپوزٹ نمبر ہو جائیں؟ تو یہ کلیئرلی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پرائم نمبرز کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. ہمارے پاس کوئی ہم یہ ریزلٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ سیٹ آف پرائم نمبرز جو ہے یہ فائنائٹ نہیں ہے, ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ثابت کریں گے یوزنگ میتھڈ آف کنٹراڈکشن. ہم نے میتھڈ آف کنٹراڈکشن کو یوز کرنا ہے اور اس ریزلٹ کو یوز کرنا ہے جو ابھی ہم نے ثابت کیا ہے. ہم نے جو ریزلٹ ثابت کیا اس میں ہم نے پروف کیا تھا کہ if a prime number divides an integer a then that prime number does not divide a plus 1. اس ریزلٹ کو ہم یوز کریں گے اور میتھڈ آف کنٹراڈکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ set of prime numbers is not a finite set. اچھا, the set of prime numbers is infinite, یہ ہمیں ثابت کرنا ہے. تو پروف میں ہم سپوز کرتے ہیں the set of prime numbers is finite. ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹمنٹ فالس ہے and it will lead to a contradiction. اگر یہ سیٹ فائنائٹ ہے تو یہ ظاہر ہے کہ 2 سے شروع ہوتا ہے. پہلا پرائم نمبر کو ہم 2 کہہ دیتے ہیں, اس کو سارے نمبرز کو اسینڈنگ آرڈر میں ہم لکھ لیتے ہیں. پہلے پرائم نمبر کو ہم 2 کہہ دیتے ہیں, دوسرے کو 3 کہہ دیتے ہیں, تیسرے کو 5, چوتھے کو 7 اینڈ سو آن. ہمارا آخری جو پرائم نمبر ہوگا اس کو پی این سے ہم ڈینوٹ کر دیتے ہیں.
اچھا اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں انٹیجر n which is product of all these prime numbers plus 1. ان سب پرائم نمبرز کا پروڈکٹ لیں اور اس میں ہم 1 کو ایڈ کر دیں. اوکے اب اس انٹیجر کو آبزرو کریں. یہ انٹیجر جو ہے دس انٹیجر از گریٹر دین 1 اور ایک ریزلٹ ہے which states that every integer greater than 1 is divisible by some prime number p. اس ریزلٹ کو ہم ثابت تو نہیں کیا لیکن اس کا پروف آپ کی کتاب میں اویلیبل ہے. ہم اس ریزلٹ کو یوز کریں گے. Now since n is greater than 1, therefore n is divisible by some prime number p. اچھا جتنے بھی پرائم نمبرز ہیں وہ ہم نے لسٹ کر لی ہوئے ہیں اپنی assumption کے مطابق. ہم نے کہا ہوا ہے کہ there are n prime numbers اور ان سب کو ہم نے لسٹ کر لیا ہوا. they are p1 p2 p3 so on up to pn. تو اس کا مطلب ہے کہ n must be divisible by one of these prime numbers. It follows that p divides the product as well. اچھا چونکہ p is one of these prime numbers, therefore it divides the product p1 p2 p3 up to pn. But then p does not divide p1 p2 p3 so on up to pn plus 1. یہ ہمارا پچھلا ریزلٹ ہے اس کے مطابق. If p divides a number then it does not divide the number plus 1. تو ہمارے پاس آ گیا کہ p does not divide n. ابھی ہم نے زیوم کیا تھا کہ p n کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور اب ہمارے پاس آ گیا ریزلٹ کہ p جو ہے یہ n کو ڈیوائڈ نہیں کرتا. تو یہ ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے کہ p n کو ڈیوائڈ بھی کر رہا ہے اور p n کو ڈیوائڈ نہیں بھی کر رہا. تو یہ کنٹراڈکشن جو ہے دس ول لیڈ ٹو دا فیکٹ دیٹ اوور سپوزیشن از فالس اور اس طرح ہم اپنی تھیورم کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں. اچھا ہم نے میتھڈ آف کنٹراڈکشن کے کچھ کوشچنس کر لیے ہیں. ہمارا دوسرا جو انڈائریکٹ میتھڈ ہے وہ ہے کانٹراپوزیشن. کانٹراپوزیشن میں ہم اس ریزلٹ کو یوز کرتے ہیں کہ امپلیکیشن اور اس کا کانٹراپوزیٹو جو ہے دے آر ایکولنٹ. یہ ہم نے جب لاجک کو اسٹڈی کیا تھا تو ہم نے اسٹیبلش کیا تھا کہ P امپلائز Q از اکولنٹ ٹو ناٹ Q امپلائز ناٹ P. اب اس ریزلٹ کو لاجک کے اس ریزلٹ کو ہم نے یوز کرنا ہے فار اسٹیبلشنگ آور امپلیکیشنز. یعنی ہم ڈائریکٹلی ہم P امپلائز Q کو ثابت نہیں کریں گے بلکہ ہم ثابت کریں گے کہ ناٹ Q امپلائز ناٹ P. اور یہ جو میتھڈ ہوگا دیٹ ول بی ڈائریکٹ. ہمارے اسٹیپ اس طریقے سے ہم نے کرنا ہوگا کہ ہم ایزیوم کریں گے ناٹ Q اور ثابت کر دیں گے کہ ناٹ P. اسٹیپس جو انوالوڈ ہیں دے آر وی ول ایکسپریس دا اسٹیٹمنٹ ان دا فارم اف P then Q. پہلے ہم نے اسٹیٹمنٹ کو P امپلائز Q کے فارم میں ایکسپریس کرنا ہوگا. پھر اس کو ہم ری رائٹ کریں گے کانٹرا پوزیٹو فارم میں. یعنی ہم لکھیں گے ناٹ Q امپلائز ناٹ P اور اس کانٹرا پوزیٹو کو پروو کر دیں گے بائی ڈائریکٹ میتھڈ. اوکے تو لیٹس ڈو اے فیو ایکسرسائزز یوزنگ دس میتھڈ. Prove that for all integers n, if n square is even, then n is even. اچھا اس کا کانٹرا پوزیٹو کیا بنے گا؟ If n is not even, then n square is not even. کانٹرا پوزیٹو کو پروو کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ n ایون نہیں ہے یعنی n آڈ ہے اور ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ n اسکوئر جو ہے دیٹ از ناٹ ایون. یعنی ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ n اسکوئر از آڈ. n از ناٹ ایون therefore n can be written as 2k plus 1 for some k belonging to the set of integers. It will follow that n square is equal to 2k plus 1 whole square which is equal to 4k square plus 4k plus 1. اب پہلی دو ٹرمز میں سے ہم 2 کو کامن لے لیتے ہیں and this becomes 2 into 2k square plus 2k plus 1. اب 2k square plus 2k is an integer اور اس کے لیے ہم ایک نئی نوٹیشن انٹروڈیوس کر دیتے ہیں r. Therefore n square now becomes 2 into r plus 1 اور ہمارے پاس آ گیا کہ n square is an odd number. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ n square is not even in fact. تو کانٹرا پوزیٹو کو ہم نے پروو کر دیا اینڈ دس
proves our implication. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ریزلٹ ہم نے کنٹراڈکشن کے ذریعے بھی ثابت کیا تھا. تو اس کو میں دوبارہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ کسی ریزلٹ کو ثابت کرنے کے لیے وی میں ہیو ملٹیپل میتھڈس. یہ آپ کا اپنا چوائس ہے کہ کس آپ میتھڈ کو پریفر کرتے ہیں. اب جو میں ریزلٹ آپ ثابت کرنے لگا ہوں وہ بھی بڑا آسان ہے اگر اس کو پروو کرتے ہیں یوزنگ کانٹرا پازیٹیو. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو دین یو ول فائنڈ دیٹ اٹس کنسیڈریبلی ڈیفیکلٹ ٹو پروو. Prove that if 3n plus 2 is odd, then n is odd. تو پہلے تو اس امپلیکیشن کا ہم کانٹرا پازیٹیو لکھتے ہیں. کانٹرا پازیٹیو میں ہم نے ناٹ q implies ناٹ p لکھنا ہے. تو ہم کہیں گے if n is even, then 3n plus 2 is even. کانٹرا پازیٹیو بیسیکلی بنتا ہے if n is not odd, then 3n plus 2 is not odd. تو ناٹ آڈ کو ہم ایون سے ریپلیس کر دیتے ہیں اور یہ کانٹرا پازیٹیو ہمارا بن جاتا ہے if n is even, then 3n plus 2 is even. تو n کو ہم نے ایون سپوز کرنا ہے. تو ایون سپوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وی کین رائٹ n equal to 2k for some k belonging to the set of integers. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ 3n plus 2 ایون ہے. We note that 3n plus 2 is equal to 3 into 2k plus 2 اور 2 کو ہم کامن لے سکتے ہیں اس ایکسپریشن میں سے and the expression becomes 2 into 3k plus 1. 3k plus 1 is an integer اور اس کے لیے ہم ایک دوسرا نیا سمبل انٹروڈیوس کر دیتے ہیں r. Therefore 3n plus 2 can be written as 2 into r. تو اس طرح ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ 3n plus 2 is even. تو ہم نے کانٹرا پازیٹیو کو اسٹیبلش کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امپلیکیشن ہیز بین اسٹیبلشڈ. اچھا اب جو میں ایکسرسائز کرنے لگا ہوں اس کو پہلے ہم نے کنٹراڈکشن کے لیے ثابت کیا تھا اور اب اس کو ہم کرتے ہیں یوزنگ کانٹراپوزیشن. اچھا پروو دیٹ if n cube plus 5 is odd, then n is even. تو اس کا ہم پہلے کانٹرا پازیٹیو دیکھتے ہیں. کانٹرا پازیٹیو میں ہم نے ناٹ q لینا ہے. ہم نے assume کرنا ہے کہ n is not even اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ n cube plus 5 is even. n cube plus 5 کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this is not odd. تو اگر ہم assume کرتے ہیں کہ n is not even تو اس کا مطلب ہے کہ n is odd. اگر n odd ہے تو n کو n سے ملٹیپلائی کریں گے تو being product of two integers ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا that will also be odd. تو اس طرح n اسکوئر ہمارے پاس آڈ آ گیا اینڈ دین n کیوب وچ کین بی ریٹن ایز n اسکوئر انٹو n از آلسو آڈ. اب دو آڈ انٹیجرز کا سم ایون ہوتا ہے. therefore we have n کیوب پلس 5 an even number. اور اس طریقے سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر n آڈ ہوگا تو n کیوب پلس 5 جو ہے وہ ایون ہوگا. if n is odd then n کیوب پلس 5 is even. تو ہم نے کانٹرا پازیٹیو کو ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے اور امپلیکیشن ہماری اس طریقے سے پروو ہو جاتی ہے. اچھا اب کچھ ڈویزیبلٹی کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ہم اسٹیبلش کرتے ہیں بائی میتھڈ آف کانٹراپوزیشن. پروو دیٹ اف n اسکوئر از ناٹ ڈویزبل بائی 25 دین n از ناٹ ڈویزبل بائی 5. تو اس کا کانٹرا پازیٹیو بنے گا اف n از ڈویزبل بائی 5 دین n اسکوئر از ڈویزبل بائی 25. تو ہم سپوز کر رہے ہیں کہ n از ڈویزبل بائی 5. اس کا مطلب ہے کہ n کو لکھا جا سکتا ہے 5 into k فار سم انٹیجر k. آپ دونوں سائڈس کو اسکوئر کر لیں دین ویل ہیو n اسکوئر اکول ٹو 25 into k اسکوئر اینڈ وی گیٹ دیٹ n اسکوئر از ڈویزبل بائی 25. تو ہم نے کانٹرا پازیٹیو کو اس طریقے سے اسٹیبلش کر دیا اور ہماری امپلیکیشن پروو ہو جاتی ہے. اچھا ہم نے کچھ ریزلٹس کیے تھے کہ اگر دو نمبرز کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ دے آر ایون دین دیئر سم از ایون اور اگر وہ دونوں آڈ ہیں تو دین وی کین سے سم تھنگ اباؤٹ دا سم. اچھا اگر ان کے سم کے بارے میں ہمیں گیون ہو لیٹس سے وی نو دیٹ دا سم آف ٹو نمبرز از ایون تو کیا ان نمبرز کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. تو ہم نوٹ کریں گے کہ اگر دو نمبرز کا سم ایون ہے تو یا تو پھر وہ دونوں ہی ایون ہے یا پھر وہ دونوں ہی آڈ ہیں. اس پراپرٹی کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے یوزنگ میتھڈ آف کانٹراپوزیشن. پروو دا اسٹیٹمنٹ بائی کانٹراپوزیشن. فار آل انٹیجرز m and n
if m plus n is even, then m and n are both even, or m and n are both odd. اب اس کی کاؤنٹر پوزیشن بنے گی فار آل انٹیجرز m and n, if m and n are not both even and m and n are not both odd, then m plus n is not even. ہم نے بیسیکلی وہی کیا ہے کہ ناٹ کیو کو ناٹ کیو امپلائز ناٹ پی لکھا ہے, لیکن اس میں جو پی امپلائز کیو کی سینس میں جو کیو تھا دیٹ واز اس میں اور آ رہا تھا, تو جب اس کا اور ہم اس کا ناٹ لیں گے تو ڈی مورگنز لا کے مطابق وہ اور جو ہے وہ اینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا, اسی کاؤنٹر پوزیٹو کو ہم زیادہ سمپل ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں. فار آل انٹیجرز m and n, if one of m and n is even and the other is odd, then m plus n is odd. Now suppose that m is even and n is odd, then m is equal to 2p and n can be written as 2q plus 1 for some integers p and q. Now the sum m plus n is equal to 2p plus 2q plus 1, and this can be written as 2 into p plus q plus 1 or 2 into r plus 1, where r is equal to p plus q. تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ m plus n is an odd number. Similarly, if we take m to be an odd number and n an even number, we'll get the same result. ہمارے پاس وہی دوبارہ ریزلٹ آ جائے گا کہ m plus n جو ہے وہ odd number ہے. Thus the counterpositive statement is true. Since an implication is logically equivalent to its counterpositive, the given implication is true. اچھا, اگلی ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے it involves certain inequalities, اور it will be an interesting result for you. Prove that if x modulus is greater than 1, then x is greater than 1 or x is less than minus 1 for all real numbers x. جیسے کاؤنٹر پوزیٹو بنے گا if x is not greater than 1 and x is not less than minus 1, then x modulus is not greater than 1 for all x belonging to the set of real numbers R. تو ہم نے سپوز کرنا ہے کاؤنٹر پوزیٹو کو پروو کرنے کے لیے کہ x is not greater than 1 and x is not less than minus 1. اس کا مطلب ہوگا x not greater than 1 کا مطلب ہے x is less than or equal to 1, اور x not less than minus 1 کا مطلب ہے کہ x is greater than or equal to minus 1. It follows that x lies between minus 1 and 1. اور اگر if x lies between minus 1 and 1, then its modulus is always less than or equal to 1. And equivalently we can say that x modulus is not greater than 1. اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا کاؤنٹر پوزیٹو میں, and therefore we have established our results. اچھا, جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا یہ میتھڈز آف پروف کا ٹاپک, یہ ہم نے آج کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کو انٹروڈیوس کیا تھا, اور میتھمیٹیکل انڈکشن خاص قسم کے ریزلٹس کو ثابت کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس وہ ریزلٹس تھے which are applicable to a range of set of natural numbers, اور ایک خاص propositional function ہم اسے کہہ رہے تھے. propositional functions کو establish کرنے کے لیے ہم کرتے تھے Pn for certain values of n. اس میں ہم بیسس پہلے اسٹیبلش کرتے تھے, پھر انڈکشن کا ہائپوتھیسس ہم ثابت کرتے تھے, اور اس طریقے سے ہمارا پورے کا پورا ریزلٹ جو ہے دیٹ بیکمز ویلڈ فار دا رینج آف ویلوز. پھر ہم نے میتھڈ آف پروف میں ڈائریکٹ میتھڈس بھی یوز کیے اور انڈائریکٹ میتھڈس بھی یوز کیے. انڈائریکٹ میتھڈس میں ہمارے پاس کنٹراڈکشن کا میتھڈ تھا اور کانٹرپوزیشن کا میتھڈ تھا. اچھا, یہ سارے کے سارے میتھڈس پہلے بھی ہم نوٹ کرتے رہے ہیں کہ پرابلمس کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس میتھڈ سے سالو کرنا ہے. بعض اوقات پرابلم جو ہے ایک سے زیادہ میتھڈ سے سالو ہو رہی ہوں گی, لیکن کسی میتھڈ کی
کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج آپ کو نظر آئے گی. آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس پرابلم کو اگر اس میتھڈ سے سالو کیا جاتا ہے تو اٹ از ریلیٹیولی ایزی ٹو پروو. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس میتھڈ سے آپ نے ثابت کرنا ہے. اچھا, اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو اور اس ٹاپک کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وی شل کم اپ ود نیو ٹاپک اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر.